السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو کیسے پتہ چلے کہ اس کی نماز یا اس کی نماز تہجد یا جو وہ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کی دو نشانیاں آپ کے اوپر جو ظاہر ہوتی ہیں، آپ کو خود اندازہ لگانا ہے، وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو استغفار کرنے میں یا نماز تہجد وغیرہ جو پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر اوقات انسان بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، بے قرار رہا کرتا ہے، اور جب اس طریقے کا عالم ہوتا ہے، جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے کہ اس عالم بے قراری میں کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز سے نوازا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو کیا کیا جائے، تو اکثر و بیشتر لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھا کریں، آپ نمازیں پڑھا کریں، نماز تہجد کے بعد آپ دعا کیا کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہی سوال اس سوال کا جواب یہی دیا کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیشہ جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، دنیا دار کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، حاضر و ناظر ہے، تو پھر ہمیں کسی دنیا دار چودھری کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میرے پیارے دوستو۔ دیکھیے، جب انسان توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، چاہے وہ تسبیح کے دانے پہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ انگلی پہ گن رہا ہو، یا ایسے لا تعداد جو ہے وہ استغفار پڑھ رہا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ اسے جو ہے رنجیدہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو مرجھا دیا کرتا ہے، تو گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، گناہوں کے میل کو کاٹنے کے لیے استغفار پڑھنے کا حکم ہمیں علماء کرام نے دیا ہے کہ جب آپ استغفار پڑھو گے تو دلوں کا میل جو ہے وہ صاف ہوگا، تاکہ آپ کی روح میں تازگی ہو۔ جب روح میں تازگی ہوگی تو عبادت کا مزہ آئے گا، جب روح میں تازگی ہوگی تب آپ کو سجدہ شکر اور سجدہ بجا لانے کا مزہ آتا ہے۔ تو جب بندہ تسبیح کے طور پہ جب استغفر اللہ پڑھا کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے استغفار کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ پہلی نشانی جو بتانے جا رہا ہوں، بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ دیکھیے گا دوستو، کیونکہ یہ جو ہے اپنے اندر احساس ہوتا ہے، اپنے اندر ہی اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ استغفار پڑھ رہے ہیں لا تعداد مرتبہ یا تسبیح کے دانے پہ گن کر کے پڑھ رہے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں سکون، آپ کے دل میں راحت ہوئی یا نہیں؟ اگر استغفار پڑھنے سے آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا معروضہ پیش جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے سماعت کر کے آپ کی طرف نظر کرم فرمایا ہے۔ کیونکہ جب استغفار پڑھنے کے بعد بندے کے دل میں راحت اور سکون کا جو وہ چھینٹا پڑتا ہے نا، تو پھر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری طرف نظر کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر استغفار پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد یا نماز تہجد پڑھنے کے بعد جو ہمارے دل میں جو ہوتا ہے نا، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی اندازہ کیا ہوگا تو آپ کو یقیناً پتہ چلے گا میری بات جو بتانے کا، کیونکہ اسے لفظوں میں بیان کرنا ہے نہیں، یہ ایک احساس ہوتا ہے جو لوگ خود اس پر عمل کر کے اسے جو ہے پا سکتے ہیں کہ وہ احساس کیسا ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد بالکل ریلیف محسوس کرے، استغفار پڑھنے کے بعد بالکل سکون محسوس کرے، تو سمجھ لینا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ پورا جو ہے کامل سکون مل جائے، نہیں۔ اگر ہلکا پھلکا بھی احساس ہو رہا ہے، آپ کے دل میں جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یہ کہ آپ
کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظر کرم آپ کی طرف ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو نشانی ہے علماء کرام بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ، کیونکہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے جو انسان جو اس پر عمل کر کے جو ہے پا سکتا ہے۔ تو احساس کو پانے کے لیے توجہ کے ساتھ جو میں اپنے ناقص الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دھیان دیجیے گا۔ دوسرا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے یا نماز تہجد پڑھتا ہے یا استغفار وغیرہ کی کثرت کرتا ہے، اس کے بعد انسان کے دل میں کیا وہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے ہر چیز نوازنے والا ہے۔ انسان بے چین ہوتا ہے تو اس کا ذہن، شیطان جو ہے اس کے ذہن کو ادھر ادھر بہکاتا ہے، دنیا دار کی طرف، چلو اس کے پاس تمہاری وہ مدد کرے گا، چلو اس فلاں کے پاس تمہاری مدد کرے گا، فلاں صاحب کے پاس وہ تمہیں ایسا کر دے گا، وہ تمہارے لیے ایسا کر دے گا، ایسی تعویذ بناتا ہے یا ایسا وظیفہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایسا ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، شیطان ڈالتا ہے، شیطان نما انسان ڈالتا ہے، اور بھی بہت سارے، خود اپنے اندر کا شیطان اسے بہکانے کی، اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بندہ جب نماز میں لگ جاتا ہے، تہجد کی نماز یا استغفار وغیرہ یا اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح وغیرہ بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے دل میں کیا وہ یقین پیدا ہوا کہ میرا اللہ ہی ہے جو میری اس مشکل سے مجھے نکال سکتا ہے، باقی دنیا دار میں کسی میں طاقت نہیں۔ ہاں الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعہ آپ کی وہ مشکل کو حل کروا دے، لیکن جب انسان کے دل میں وہ یقین آنے لگتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالے گا، تو یہ یقین جو دل میں آتا ہے نا، یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظر آپ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت آپ کی طرف ہے۔ تو دوستو، اس احساس کو پانے کے لیے آپ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کریں، استغفار کی کثرت کریں، نماز تہجد کی پابندی کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور جب آپ کے اندر یہ سکون اور یقین کامل آنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال کر کے عروج کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔